بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام و سامعین مکرم، ہم آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہیں ایک اہم بات کے ساتھ۔ وہ بات یہ ہے، بہت ضروری بات ہے کہ یہ وقت دعا ہے، اور پوری امت کو اس وقت دعا میں لگ جانا چاہیے۔ دعا سے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جو بڑی بڑی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دعا سے مسائل حل ہوتے ہیں، دعا سے مشکلات دور ہوتی ہیں، دعا سے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بھی مرحلہ آئے، جیسا سخت مرحلہ آئے، ہمیں تدبیر کے ساتھ دعا سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تدبیر اپنی جگہ ہے، دعا اپنی جگہ ہے، اسباب کا استعمال اپنی جگہ ہے، اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی معمولی سے معمولی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، حقیر سے حقیر چیز بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اور دست سوال کہیں اور نہیں رکھا جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے سلف تو اس قدر اس میں احتیاط کرتے تھے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے ہی سے لیتے تھے اور مانگتے نہیں تھے، دور کی چیز کو اپنی طرف نہیں منگاتے تھے، بلکہ جو ان کے پاس آتا تھا اسی میں اپنے سامنے سے اللہ کا نام لے کر کے کھاتے تھے کہ کہیں سوال نہ ہو جائے۔ اگر گھوڑے پر سوار ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے، خود اترتے تھے، اٹھاتے تھے کہ کہیں سوال نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کا سچا مخلص بندہ بننے کا بڑا اہم اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدر میں کامیابی ملی ہے، وہ اس کے ساتھ جو تدبیریں ہیں اور جو اختیارات ہیں اور جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، وہ سب اپنی جگہ جو اختیار کیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں امت کے وجود کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ امت کیوں برپا کی گئی ہے۔ اس میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر تیری زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ امت جو ہے، امت کی بقا، امت کا باقی رہنا جو اللہ نے باقی رکھا، اور امت کو نصرت عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ تو امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے مان کے رہے گا اور اللہ کے کلمے کے اعلیٰ کے لیے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اس کے سامنے اس کا جو مقصد ہے وہ محض رضا الہی ہوگا، نہ خاندانی عصبیت، نہ خاندانی اجارہ اور نہ جائیداد، نہ مال، نہ منصب، کوئی چیز بھی نہیں۔ جو چیز ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ ہمیں دے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نہیں دے دیتا، انتظام چلتا ہے، ایک منتظم ہوتا ہے، لیکن سارے لوگ منتظم بننا چاہیں پھر اس کے لیے لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، انتشار ہو، ادارے ٹوٹیں اور دوسرے مسائل پیدا ہوں، تو یہ باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ سے لو لگائے اور سمجھ لے کہ جو اللہ نے اس کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ اس کے لیے رکھی ہے، اور جس کے لیے جو چیز رکھی ہے اس کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ عبدیت ہے، اور شان عبدیت کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔